لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سارے اہل القرآن؟ الحمدللہ. کل آپ لوگوں نے گھر جا کے دوسرے پارے پہ غور و فکر کیا اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی. یہ قرآن اتنی پیاری کتاب ہے کہ جتنی دفعہ اس کو کھولیں گے یہ آپ کو راہ ہدایت دکھائے گی اور وہ چیزیں دکھائے گی جو پہلے شاید ہم نے کبھی سوچی بھی نہ ہو. تو ہمارا مقصد صرف اس کو پڑھنا نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنا ہے. آج اللہ کے کرم سے اس کی توفیق سے ہم تیسرے پارے کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم ہم پہ کرے. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا واجعل لی وزیرا من اہلی. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں. ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمانا. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمانا. میرے پیارے اللہ ہم تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل مانگتے ہیں. اور میرے پیارے اللہ ہم سب کے گھروں میں سے ایک وزیر ہمارے لیے مقرر کر دینا. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، پارہ نمبر 3 ہمیں ایمان، صبر، قربانی اور امتحان کے راستے پر لے کے جاتا ہے. پارے کا آغاز اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. کسی کو کسی پر عقیدے میں حد سے بڑھنا یا گھٹانا گمراہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلف کی تردید کی گئی ہے اس بارے میں، اور واضح کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ محض دعویٰ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے.
کیا دعویٰ ہمیں جنت میں لے جائے گا کہ ہم بڑے مومن ہیں؟ ہمیں اس کے لیے عمل صالح کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے عظیم اجر اور دائمی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ اس بارے میں عدل، امانت اور معاشرتی ذمہ داریوں کا بیان ہے۔ اس بارے میں حکمران ہو یا عام لوگ، سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اسلام کے نظام انصاف کی بنیاد ہے یہ پارہ۔ اس میں منافقین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اہل کتاب کی بعض تاریخی کوتاہیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ نجات کا معیار نسب ہے نہ قوم، نہ ظاہری دعویٰ، بلکہ ایمان، عمل صالح اور اطاعت رسول، یہ ایمان کی نجات ہے۔ اگر آج بھی ہم حسب نسب میں پھنسے ہوئے ہیں اور عمل نہیں کر رہے تو یہ جان لیں کہ یہ حسب نسب ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ صبر کی راہ میں جو ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے وہی تقدیر کے صفحے پہ لکھا رہتا ہے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہتھیار کافی ہے۔ یقین بھی رکھنا ہے، اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ اور کیا یہ جہاد ایک دن کا ہے؟ نہیں، جب تک زندہ ہیں اس جہاد میں لگے رہنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدنا بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ کس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں، اور ان میں سے بعض کو اس کے سب درجوں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اس کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تفریق بین الرسل کفر ہے، یعنی رسولوں کے بیچ میں تفریق کرنا یہ کفر ہے، لیکن تفضیل بین الرسل یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف رسولوں کو مختلف طریقے سے فضیلت دی، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کسی سے اللہ نے کلام دیا، کسی کو اللہ نے صبر دیا، کسی کو اللہ نے اچھا اخلاق دیا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تفضیل بین الرسل جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن تفریق ہم اس سے نہیں کر سکتے۔ تفریق بین الرسل کفر ہے، جبکہ تفضیل قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے ہر کسی کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت بخشی ہے، اور اس اعتبار سے وہ دوسروں سے ممتاز ہے۔ چنانچہ جزوی فضیلت مختلف رسولوں کی ہو سکتی ہے، البتہ کلی فضیلت تمام انبیاء کرام پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ تو ہوا اس آیت کا ایک مطلب۔ ایک اور مطلب جو اس آیت کا بڑا خوبصورت نکلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ ایک بندے کو دوسرے سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ کمپیرزن بہت کامن ہے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک جیسی کوالٹیز دی ہیں؟ نہیں۔ ایک اگر اچھا بول سکتا ہے تو دوسرا اچھا لکھ سکتا ہے، ایک اچھا سن سکتا ہے تو دوسرا اچھا کوئی اور کام کر سکتا ہے۔ ہمیں کمپیریزن کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کمپیریزن ایسی چیز ہے جو دل میں عداوت، بغض اور حسد جگاتا ہے۔ تو زندگیوں میں بھی نہ ہم نے بچوں میں کمپیریزن کرنا ہے، نہ ریلیشنز میں کرنا ہے، نہ آپس میں بہن بھائیوں میں کرنا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ دے دیا اور مجھے نہیں دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والوں، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تب ہمارا صدقہ جاریہ بنے گا،
تب ہمارے لیے شاید کوئی صدقہ کر دے گا تو وہ ہمارے لیے آگے چل کے ہمیں کچھ فائدہ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ دن تمہاری موت کا دن اور قیامت کے آنے کے دن سے پہلے پہلے جو اپنے لیے جمع کر سکتے ہو کر لو۔ کیوں؟ کیا اس دن ہمارے کوئی کام آئے گا؟ کیا یہ مال جو ہم جوڑ جوڑ کے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا فیوچر بن جائے گا؟ کیا ہمارے بچے آ کے ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بخشوائیں گے؟ کیا ہمارے والدین ہمیں بخشوائیں گے؟ یا کوئی بھی چیز؟ اتنا مال ضرور اپنے پاس رکھے کہ مفلسی نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن جو مال اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں ضرور لگائیں۔ آگے آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ یہ شیطان سے حفاظت کرتی ہے اور مشکلات سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 5 اسماء الحسنہ اور 26 صفات کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کو نہیں جانتا، ابھی اللہ سے تعارف نہیں ہوا، تو اس کے سامنے صرف یہ آیت الکرسی کھول کے رکھ دیں، وہ انشاءاللہ اللہ کو پہچان لے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جملہ توحید کی بنیاد ہے، اور عبادت، اطاعت، پرستش ہمیں کس کی کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ سب صرف اللہ کے لیے ہیں۔ الحی القیوم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت 2 خوبصورت نام ہیں جن کا ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلینیشن کی تھی۔ آپ چاہیں تو اسماء الحسنہ کی سیریز میں ڈیٹیل سن سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر شے کو سہارا دیے ہوئے ہے، کسی کے سہارے کا محتاج نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ انسان کی یہ حالت ہے کہ اگر کبھی نیند پوری نہ ہونا تو کبھی یہاں گرے گا، وہاں گرے گا، کہے گا میرا تو دماغ ہی نہیں کام کرا، الٹی پلٹی حرکتیں کرتا پھرے گا۔ ایسا ہی ہے، 1-2 دن سے زیادہ ہم لوگ وہ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ رہے گی اور اس کے بعد بھی وہ کبھی نہیں سوئے گا، نہ اسے نیند آتی ہے اور اونگ تک اسے نہیں آتی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی ظاہر کرتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آسمان اور زمین کے اندر کیا ہم بھی آتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر بھی آتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے بھی آتے ہیں؟ کیا ہمارا مال اور کاروبار اور ہر وہ چیز جو ہم پسند کرتے آتے ہیں؟ تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی ہے؟ اس بات پہ اپنا عقیدہ بہت 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 زیادہ پختہ رکھیں کہ کوئی اللہ کے سامنے ہماری سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے۔ اور اجازت کس کو ملے گی کہ اس کی سفارش کر دی جائے؟ جس کے پاسنگ مارکس 30 ہیں اور اس کے 29 نمبر ہیں۔ کم سے کم اس نے کوشش تو کی ہے، وہ لگا تو رہا ہے۔ ٹیچرز کی اگر ہم اگزامپل لیں تو کس کو پاس کرتی ہیں کہ یار 30 نمبر کا کرائٹیریا ہے، 29 لے لیے، چلو 1 نمبر اس کو دے دیتی ہوں، آگے بڑھ جائے گا۔ کیا کسی کا 1 نمبر اور ٹیچر کبھی اسے پاس کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل صالح کرنا ہے۔ کم سے کم اتنے مارکس تو لیں کہ ہم آگے پاس ہو سکیں اور ہماری شفاعت ہو سکے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہ آیت شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ پہلے کیا ہوا؟ دنیا بننے سے پہلے کیا ہوا، اور جب سے دنیا بنی ہے تب کیا ہوا، اور جب تک دنیا رہے گی کیا ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ آج تو ہم چھوٹی سی ڈگریز کرتے ہیں، MA کر لیتی ہیں، PhD کر لیتے ہیں، یا ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اس سے اوپر چلو کوئی اور چیز کر لیتے ہیں، تو کتنا غرور آ جاتا ہے کہ ہم نے تو اتنی کتابیں کی ہیں، ہم نے تو اتنے MAs کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ علم کیا کسی کو ہے؟ نہیں۔ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ماضی، حال، مستقبل، سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مخلوق اللہ کے علم میں سے اتنا ہی جانتی ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ کسی کو اگر اللہ علم دے رہا ہے، کیا یہ اس کی اپنی قابلیت ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی عطات ہے۔ مخلوق اللہ کے علم میں سے اتنا ہی جانتی ہے جتنا وہ چاہے۔ یہ انسان کے غرور کو توڑنے والی آیت ہے۔
اگر میرے اندر کوئی کوالٹی ہے تو وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اگر میری شکل اچھی ہے تو وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اگر میں سوسائٹی میں کوئی اعلیٰ حیثیت رکھتی ہوں وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. تو یہ ہمارے تکبر کی جڑ کاٹتا ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. یہ آیت اللہ کی عظمت، اقتدار اور وسعت کا اظہار ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ کوئی مجسم کرسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ آیت اللہ کے اقتدار کو ظاہر کرتی ہے. وَلَا يُؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ان سب کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہ سب سے بلند، سب سے عظیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کائنات کی نگرانی آسان ہے، مرتبے میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامل ہے. اور اس آیت کو بہت مس انٹرپریٹ کرتا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ مجھے مت کہیں نماز پڑھیں، آپ مجھے مت کہیں پردہ کریں. آپ کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی کہ دوپٹہ کروں؟ بالکل میں کوئی بھی نہیں ہوتی آپ کو کہنے والی. یہ آیت تب تک امپلیمنٹ ہوتی ہے جب تک ایک مسلمان نے کیا نہیں پڑھا؟ کلمہ. جب تک ایک انسان مسلمان نہیں ہے تو ہم کیا زبردستی کسی کو مسلمان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اللہ نے منع کیا ہوا ہے، زبردستی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا. لیکن as soon as میں نے کیا پڑھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا ہوا؟ میں دین کے دائرے میں داخل ہوگی. اب جتنے فرائض، جتنے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں مجھ پہ ڈالی ہیں وہ مجھے پوری کرنی پڑیں گی. اب مجھے نماز پڑھنی پڑے گی، اب بینگ وومن مجھے پردہ کرنا پڑے گا، اب مجھے حقوق کا اور فرائض کا خیال رکھنا پڑے گا. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا. اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے ایک مضبوط رسی تھام لی جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، سب کو جاننے والا ہے. طاغوت کا راستہ کون سا ہے؟ ہر وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی سرکشی کی طرف لے کے جاتا ہے وہ طاغوت کا راستہ ہے. اور رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور سنت. جس نے قرآن اور سنت کو تھام لیا وہ کامیاب ہو کر رہے گا. طاغوت کے معنی ہے حد سے بڑھ جانے والا، سرکش، باغی اور شیطان. اسلامی اصطلاح میں ہر وہ شخص، نظام یا قوت جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، لوگوں کو حق سے روکے یا اللہ کے سوا عبادت و بندگی کا مطالبہ کرے، اسے طاغوت کہا جاتا ہے. اس کا انکار کرنا ایمان کی بنیادی شرط ہے. تو جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا تو وہ طاغوت ہے. جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ بھی طاغوت ہے. ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور میں کر نہیں رہی لیکن صرف دیکھ رہی ہوں اور منع نہیں کر رہی، کیا مجھ پہ عذاب آئے گا؟ آئے گا. اگر طاغوتی نظام میں دیکھ رہی ہوں اور اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہی تو کل میری پکڑ کی جائے گی. اگلی آیت بہت خوبصورت آیت ہے، اتنی پیاری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیار آ جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم ڈر جاتے ہیں ہمارا کیا بنے گا، کوئی ہمارے لیے کیا کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان آ گیا، ہدایت آ گئی، تم کوشش کر رہے ہو تو تمہارا ولی، تمہارا سرپرست کون ہوں؟ میں ہوں. اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کر دی. وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. قرآن پاک میں ہر جگہ آپ پڑھیں گے کہ نور کو سنگولر یوز کیا گیا ہے اور ظلمات کو، اندھیروں کو پلورل یوز کیا گیا ہے، کیونکہ نور اور حق ایک ہی ہے لیکن ظلمات اور اندھیروں کی ڈیفرنٹ ڈائریکشنز ہیں. اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں. وہ سب آگ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اللہم لا تجلنا منہم. جو نور کی طرف آیا، روشنی کی طرف آیا، وہ کس کی حفاظت میں آ گیا؟ اللہ کی حفاظت میں. اللہ اس کا ولی اور سرپرست بن گیا. لیکن جو طاغوت اور شیطان کے پیچھے لگ گیا وہ اندھیرے اور مایوسی میں گھرتا گیا. کسی بھی انسان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوں، اگر آپ اس سے بات کریں تو وہ بہت مایوسی کی باتیں کرے گا. اس کو کس طرف لے کر آنا ہے؟ پازیٹیوٹی کی طرف. اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انٹروڈکشن کرا کے.
اللہ ایمان والوں کا دوست، مددگار، محافظ اور سرپرست ہے۔ اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کس کی جماعت میں ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے خود سے پوچھنا ہے کہ ہمارا ولی کون ہے۔ یہ خود سے پوچھئے کہ زندگی میں میرا ولی کون ہے، اللہ ہے یا طاغوت؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب ایک بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ ہو جاتا ہے نا، تو وہ اتنا آزاد ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے، میرے بارے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ سے دوستی انسان کو مخلوق سے آزاد کرتی ہے۔ اب ایسی ہی ایک طاغوتی طاقت نمرود کا ذکر ہے۔ باب العراق کا بادشاہ نمرود تھا۔ نمرود اصل میں ایک لقب ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے، یہ کسی بندے کا نام نہیں تھا، یہ اس وقت کا جو مین بندہ تھا، بادشاہ تھا، اس کا ٹائٹل تھا۔ جیسے فرعون مصر کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی۔ نمرود کا خدائی دعویٰ در حقیقت سیاسی بادشاہت اور اقتدار کا دعویٰ تھا۔ اگلی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والے مناظرے کو بیان کرتی ہے۔ اللہ نے اس بادشاہ کو دنیا کی حکومت دی، مگر اس کے اقتدار کو غرور اور خدائی دعوے کے ذریعے اس کو نیست و نابود کیا۔ اگلی آیت دیکھیں، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ نمرود نے جب یہ سینٹینس سنا تو اس نے کہا اچھا یہ کون سی مشکل بات ہے۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک وہ قیدی جس نے اسے سزائے موت دی ہوئی تھی، اس نے کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو اسے لگا کہ وہ زندگی دے رہا ہے، اور ایک وہ قیدی جس کو آزاد کرنا تھا، اس نے موت دے دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے حضرت عزیر کا قصہ ہے۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر جو یروشلم شہر سے ہوا تھا، جو تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ 12 لاکھ کے شہر کو اس نے برباد کیا، 6 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کیا، 6 لاکھ کو اس نے قید کیا، اور 150 برس تک وہ لوگ قید رہے۔ تو سوچیں اس شہر کا کیا حال ہوگا۔ کیا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گرے پڑی تھی؟ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا، اور پھر پوچھا کہ تم اتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنا یہ وہ والا کانسیپٹ ہے کہ ہر مسلمان کو اس پہ مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ انسان جو بھی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، اس پہ مکمل یقین کر دیتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ اسے کر سکتے ہیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں، مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے۔ راہ خدا میں جو دیا جاتا ہے، اب آگے غور سے سنیے گا۔ کہنے کو تو یہ بات اچھی نہیں ہے، لیکن مال کی محبت اب ہمارے دلوں میں انتہائی گھر کر چکی ہے۔
ہمیں پیسے پڑے ہو نا تو کبھی ہمیں دکھ نہیں ہوگا کہ پیسے پڑے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم سے کوئی مانگے گا نا تو ہمیں 100 ضرورتیں وہ بھی یاد آ جائیں گی جو شاید بہت دور کی ہیں. ٹھیک ہے، آگے کافی زیادہ آیات تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اس کو کیا ملے گا، جو نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا حال ہوگا. راہ خدا میں جو دیا جاتا ہے، جو ہاتھ سے نکلے وہی دل میں اترتا ہے، جو اللہ کے نام پر بکھرتا ہے وہی سنورتا ہے. یہ مال تو امانت ہے سانسوں کی طرح، آج ہے کل نہیں مگر اجر ٹھہرتا ہے. جو بھوکے کے لب پر مسکان رکھ دے وہی دراصل عرش پہ اپنا نام لکھواتا ہے. کسی کی سرد رات میں کمبل بن جائے تو سکہ نہیں دعا بن کے پلٹ آتا ہے. مت سوچ کے کم ہو جائے گا تیرا خزانہ، نہیں سوچنا ہم سب نے، مت سوچ کے کم ہو جائے گا تیرا خزانہ. یہ وہ سودا ہے جس کو رب بڑھاتا ہے، جو راہ خدا میں دل کھول کر دے دے وہی دنیا میں بھی سرخرو کہلاتا ہے. یہی انفاق، یہی اصل دولت ہے جو مٹ کر بھی باقی رہ جاتا ہے. آگے انفاق فی سبیل اللہ کی آیات ہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے، یعنی 700 گنا ثواب، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور بڑا علم والا ہے. مال کو خرچ کرنے کے 2 میجر برانچز ہیں. پہلی برانچ یہ ہے کہ مد ابنائے نو پر خرچ کرنا، یعنی قرابت داروں، محتاجوں، مسکینوں، غربا، صدقات، خیرات کرنا. دوسری مد کیا ہے کہ عین صرف اللہ کی راہ میں اللہ کے کام کے لیے، دین کی دعوت پھیلانے کے لیے خرچ کرنا. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. مال تو ہم نے خرچ کر دیا، اس کے بعد ہم جب اس بندے کو دوبارہ ملتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے جھکا ہوا رہے، وہ ہماری ہر بات کو یس کہے، اور جب کبھی اس نے کسی بات پہ، جائز بات پہ نو بھی کر دیا تو ہم احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کس کا مال قبول ہوگا، کس کو غم سے نجات ملے گی؟ جو احسان نہیں جتلاتا، جو دل آزاری نہیں کرتا، اور جو کسی پہ اپنی کی ہوئی نیکی کے بارے میں بار بار جتلاتا نہیں ہے. بلی بات کہہ دینا، قول معروف، اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز، بہت بردبار ہے. ایک اور پرابلم جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، ہم صدقہ کیسے کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھلی بات کہنا بھی صدقہ ہے، معاف کرنا بھی صدقہ ہے، اور یہ دونوں باتیں اس صدقے سے بہت بہتر ہیں جو دیکھ کے آپ اگلے کی جو ہے عزت نفس مجروح کریں. اے ایمان والوں، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسی ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہوئی ہے، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے. ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے منتھلی لوگوں کی ہیلپ کے لیے بہت سے پیسے لگائے ہوئے ہیں، وہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اور ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے، اور ہر انسان کے ذہن میں کہ جب ہم مر جائیں گے تو یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. ایسے ہی ہے، اگر خدا نخواستہ جب ہم مر جائیں اور ہمارے جتنے ہم نے ایفرٹس کیے ہیں وہ زیرو ہو جائیں اور ہمیں وہاں کچھ نہ ملے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ تو اگر ہم لوگوں نے اتنے صدقات کیے، خیرات کی، اور ہمارے دل میں ہوا کہ آگے جائیں گے ریوارڈ ہوا اور نہ ہوا، ہم سب کو کیسا فیل ہوگا؟ ہم پریشان ہو جائیں گے نا، یہ کیا ہوا ہے، ایک دم سے ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا. تو ہم نے اپنی نیتوں کو خالص رکھنا ہے، دکھاوا نہیں کرنا، کسی کے دل کو ایذا نہیں پہنچانا، اور اگر نیکی کر ہی دی ہے، اللہ نے اتنی ہمت اور توفیق دے دی کہ کر ہی دیا ہے، تو کیا اس کا بار بار ذکر کرنا ہے؟ نہیں کرنا. نیکی کرنا ہے اور اس کو پھر بھول جانا ہے. 3 چیزیں انسان کے سارے صدقات کو ضائع کر دیتی ہیں. پہلی چیز احسان جتانا، دوسری چیز دکھ دینا، یعنی ایسی بات کر دینا کہ انسان کا دل ہی دکھی ہو جائے، اور تیسری چیز ہے دکھاوا کرنا، ریاکاری کے لیے کام کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ نیت خالص ہونا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس میں زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے، تھوڑی سی ہلکی پھوار بھی ہو تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں چاہے ایک سکہ بھی خرچ کرے گا تو وہ بہت زیادہ ملٹی پلائی ہو جائے گا، کیونکہ نیت کا اخلاص بہت کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، اور اگر وہ رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت دی ہے مال کے اعتبار سے، اور کسی کو کم درجہ اس کو فضیلت دی ہے۔ اگر وہ دوسروں پہ خرچ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کا مال بڑھتا جائے گا، اور اگر نہیں خرچ کرے گا تو اللہ اسے وہ نعمت چھین لے گا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے بھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا ہوا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ کوئی چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کو محتاجی ملے؟ اور انسان بڑھاپے کے لیے کچھ تو سیو کر کے رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان سیو کرتا رہے اور ایک دم آسمان سے آگ آئے اور اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے تو وہ لٹ جائے گا، وہ آہ و بکا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جسے وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اے ایمان والوں، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کو اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ عشر زمین کی پیداوار پر واجب زکوٰۃ کا نام ہے، جس کے لغوی معنی 10واں حصہ ہے، اور یہ بارش یا قدرتی پانی سے سیراب ہونے والی زمین پر 10%، جبکہ محنت یا جانوروں سے سیراب ہونے والے پر 5% کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی بات یہاں کی گئی ہے۔ اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پہ دیا کرو جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں نیچے بغیر نہ لے سکو، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ ایک ہمیں اصول اور سکھایا گیا ہے کہ کیسی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ پرانی پھٹی ہوئی جو میں نے اب یوز ہی نہیں کرنی، جو کہ پہنچے کے کام آئے گی، اب وہ میں دے رہی ہوں اور میں بڑا احسان جتا رہی ہوں کہ یہ میں اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں۔ اللہ کہہ رہے ایسی چیز نہ دو کہ اگر تم میں وہ کوئی چیز ہے تم آنکھیں بند کر لو اور ایسے کر کے تم ایکسیپٹ کر لو۔ اللہ کی راہ میں ہمیشہ اچھی چیز دینی ہے۔ ہم جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ آگے یہ بتایا گیا ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات کا جاننے والا ہے۔ جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز دیں گے نا، ایک سیکنڈ کے لیے نا دل کو کچھ ہوتا ہے، یہ فیکٹ کی بات ہے۔ فوراً سے اعوذ باللہ پڑھا کرے اور کہے نہیں میں اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں اور بہترین چیز دوں گی، تو شیطان کیا کہتا ہے، یہ ڈریس جو ہے نا یہ نہ دو، یہ تمہاری بیٹی کے کام آ جائے گا، یہ چیز نہ دو، یہ فلانے وقت میں فلانے کام آ جائے گا۔ شیطان ہمیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز ہم نیت کے ساتھ دیتے ہیں اسے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کرتا ہے، اور جسے دانائی عطا ہوگی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کریں گے جو سمجھ کے مالک ہیں۔ اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانگو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کو کس طرح کی مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو
تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ ظاہری صدقات کون سے ہیں؟ زکوٰۃ دینا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں۔ باقی جو آپ ہیلپ کرتے ہیں کوشش کریں کہ وہ چھپا کے دیں۔ صدقہ غضب الہی کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت بری نہ ہو تو صدقات دیا کریں۔ گناہوں کو مٹاتا ہے صدقہ، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور بری قضا ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے اور آفتیں دور ہوتی ہیں۔ اے پیغمبر، ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ اتنی ساری باتیں کر کے یہ بیچ میں آیت کیوں ڈالی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ پیغام پہنچا دینا۔ ہدایت دینا کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس قدر مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کے اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ آیت اہل صفا کے حق میں نازل ہوئی۔ ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے۔ یہاں نہ ان کا مکان تھا، نہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء تھی، نہ کسی قسم کا کوئی نظام تھا۔ ان حضرات نے شادی کی تھی۔ ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے۔ رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کا کام کرتے رہنا ان کا معمول تھا۔ انہی حضرات کی صف میں وہ مشائخ، علماء اور طلباء اور مبلغین بھی تھے جو خالص دین کی خدمت کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آج کے دور میں جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے اور سفید پوش کا لفظ جو ہم بولتے ہیں ہے، تو کیا کرنا ہے کہ ان کی شکلوں سے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ انہیں کچھ پرابلم ہے، نہ وہ آپ سے سوال کریں گے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے اور ان کی مدد کریے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے۔ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، خاموشی سے کیسے؟ کسی کی ہیلپ کر دی لیکن بتایا نہیں، اور اعلانیہ کیسے؟ زکوٰۃ دے کے جو فرض ہے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سودا بھی تو سود ہی کی طرح ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے سودے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہاں پہ سود کو حرام قرار دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اگر اب آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ بغیر اس سسٹم کے، سودی سسٹم کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کچھ بھی کیا، جب قیامت کے دن خدا نہ خواستہ سود کو اٹھے گا تو کیسے ہوگا؟ بخلایا ہوا پاگل کی طرح اٹھے گا۔ ہم نے ہر صورت کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں سود انوالو ہو۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا، تو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز یوزول، اس کی سنت ہے، ایک حکم دیتا ہے، پھر کہہ دیتا ہے جو پہلے ہوا اس کو چھوڑ دو، اس کو میرا اور تمہارا معاملہ میں معاف کر دوں گا، لیکن آگے نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ سود نہیں لیتا اور سود کے لے کر اپنی زندگی کو ایزی نہیں بناتا تو کیا ہوگا؟ زندگی میں آسانی کم ہوگی نا، یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ، لیکن آخرت تو سنور جائے گی۔ لیکن اگر سود لیا اور سود کے ذریعے کوئی زندگی یہاں دنیا کی آسان کی تو آخرت اس کی برباد ہو جائے گی۔ اس کانسیپٹ کو بڑا کلیئر کریں اور اپنے گھر کے مردوں کو ضرور بتائیں، کیونکہ آج کل سود جگہ جگہ پہ انوالو ہے۔ ہم نے کسی بھی قسم کے سود کو اپنی زندگی میں نہیں شامل کرنا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اگر ویسے دیکھا جائے تو سود تو بینیفیشل ہے، وہ تو مجھے فائدہ دے رہا ہے، وہ تو مجھے منی دے رہا ہے، اور صدقہ دے کے تو میرے پیسے کم ہو رہے ہیں۔
لیکن جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ یقین رکھے گا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گناہ گار ہو۔ جو ناشکری کرے گا وہ دنیا میں کسی بھی لیول تک جائے گا کمفرٹ حاصل کرنے کے لیے، جو شکر گزار ہوگا اس میں قناعت آئے گی۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ غم اور خوف سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، تمام اپنے عقائد درست کرنے ہیں، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں کرنا، پھر نیک عمل کرنے ہیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ پھر نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اپنے مال کو بھی پاک کرنا ہے، اور پھر اللہ سے اجر کی امید رکھنی ہے، انشاءاللہ وہ اجر دے گا۔ اے ایمان والوں، آپ سب ایمان والے ہیں؟ اب سنیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو۔ ہم تو نہیں اللہ سے ڈرتے، ہمارے پاس جو اپنی فیسلٹی کی بات آتی ہے ہم تو اپنی فیسلٹی دیکھتے ہیں، اس وقت تو ہمارا ڈر چلا جاتا ہے، پھر ہمارا ایمان بالآخرت بھی نہیں رہتا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ جب سود کو حرام کیا گیا تو اس وقت بہت سے ایسے لوگ تھے جو سودی کاروبار کرتے تھے، کیونکہ پہلے تو منع نہیں تھا، تو بہت سے لوگوں کے ذمے سود تھا، یعنی انہوں نے لوگوں سے لینے تھے پیسے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر مومن ہو، دل میں ایمان ہے کہ اللہ تمہیں دے گا، تو جو آگے کا لین دین ہے اس کو چھوڑ دو، سود مت لو۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ استغفر اللہ۔ یہ آیت آپ اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کریں، اللہ ہم سب کو سود سے بچائے، کہ اگر ہم نے سودی چیزیں نہیں چھوڑی تو ہم کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ کیا ہماری اوقات بھی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن ہم بڑے مزے سے یہ کر رہے ہیں۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یعنی سود کیا ہوتا ہے کہ ایک اماؤنٹ پہ ایکسٹرا اماؤنٹ جو لی جاتی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم سود نہیں لیتے اور جو اوریجنل اماؤنٹ تھی وہ لیتے ہو تو تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی تم پہ نہیں ہوگا، اوریجنل اماؤنٹ تم لے سکتے ہو۔ اور اگر کوئی تندرست قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دو، قرض دار کو مہلت دینی چاہیے، یہ اس کا حکم ہے، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر وہ نہیں دے سک رہا تو کیا کرو کہ اس کے گھر میں پولیس لے جاؤ، اس کو جا کے دھمکیاں دو؟ نہیں، کیا کرو؟ اس کو معاف کر دو۔ اور کیوں معاف کر دو؟ اللہ تمہیں بہترین اجر و ثواب دے گا، اس پہ یقین رکھو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ مفلس کو مہلت دینا قیامت کے دن آپ کو بہت انعام دے گا۔ اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ انسان جو کمائے گا اس کو وہی بدلہ ملے گا۔ آگے آیت دین ہے، قرآن کی طویل ترین آیت ہے۔ لین دین کے دین وہ قرض ہے جس کے اندر مدت کا تعین ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ماں بیٹی بھی لین دین کر رہی ہے تو کیا کرے گی؟ اس کو لکھے گی۔ میاں بیوی کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ لکھیں گے۔ بہن بھائی کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ اور اگر آج کسی کو کہیں کہ جی تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو تو اس کو لکھو، تو لوگ برا مناتے ہیں؟ برا منانا چاہیے ہے ہمیں؟ نہیں، کیونکہ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ تو آگے آیت دین ہے، اے ایمان والوں، اور اس رول کو کون فالو کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا۔ جس میں ایمان نہیں ہوگا وہ برا ضرور منائے گا۔ اے ایمان والوں، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو، یعنی جس نے قرض لیا ہو وہ لکھے تحریر، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے نہ سمجھ ہو یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے
تحریر نہ لکھ سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے سے نہ اکتاؤ۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قریب انصاف ہے اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بہت تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لین دین کے کاروبار کیسے کرنا ہے ہم سب کو بتا دیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ لین دین کرتے وقت ان تمام رولز کو فالو کرنا ہے، اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ رہن کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز دے کر اس کے بدلے اماؤنٹ لے لی جائے، تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے وہ گناہگار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے ان کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے ہم سب ہیں، اور وہ یہ سب چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، اور اللہ تمام مخلوق کے جو دل میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اگلی 2 آیتیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لازمی ان آیتوں کو پڑھیں، کوشش کریں ان کو حفظ کر لیں، نماز میں بھی ان کو ادا کریں، اور بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے اس کو یاد رکھا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے اور ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں،
اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی طویل ترین سورت سورہ بقرہ۔ آپ نے سورہ بقرہ میں 1000 ڈوز 1000 ڈونٹس پڑھ لیے ہیں، آپ نے شریعت کے بہت زیادہ احکامات پڑھ لیے ہیں اور جان گئے ہیں، تو اب عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ آگے ہے سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام دیا ہے؟ الزہراوین، 2 تابناک صورتیں۔ مدنی صورت ہے، 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ دونوں صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ دونوں صورتوں کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ دونوں صورتوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات ہیں۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر گفتگو کس سے تھی؟ یہود سے، جبکہ سورہ آل عمران میں زیادہ گفتگو کس سے ہے؟ نصارہ سے ہے۔ سورہ آل عمران کا اکثر اور بیشتر حصہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا، لیکن 31 آیات پر مشتمل ایک حصہ 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد پر نازل کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات، جن کا معنی کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تو تورات اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھیں، اور اس نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ نے بتا دیا کہ کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، تو کیا ہم چھپ سکتے ہیں؟ لیکن گناہ کرتے ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جس وقت بھی ہوں، ہمارے ساتھ ہمیشہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ صورتیں کون بناتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صورتیں بناتا ہے۔ ہم کتنے آرام سے کسی کی صورت پہ ایک کمپلیمنٹ دے دیتے ہیں، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کی شکل ایسی ہے، اس کا فلاں ایسا ہے۔ صورتیں کون بناتا ہے؟ اگر کسی مصور کی تصویر کے بارے میں آپ کچھ برا کہہ رہے ہیں تو بیسیکلی آپ کس کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں؟ مصور کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المصور ہے، جو صورتیں بنانے والا ہے۔ آج کے بعد کبھی کسی کی شکل اور کبھی اپنی شکل کے بارے میں بھی نہ سوچنا ہے نہ کہنا ہے، کیونکہ اس المصور نے ہماری شکلیں بنائی ہیں۔ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، جس پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں، اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے۔ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ محکم، پکم اور پختہ چیز کو کہتے ہیں۔ آیتیں محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم اور متعین کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو سب کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں۔ متشابہات وہ آیات ہیں جو غیب پہ منحصر کرتی ہیں، جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا۔ متشابہات آیات کے پیچھے پڑ جانا کہ یہ کیسے تھا، یہ کب ہوا، یہ کیوں ہوا، اس میں ہمیں نہیں پڑنا۔ جو اللہ نے محکم آیتیں بتائی ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ لوگ محکم اور متشابہات آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا دعا سکھائی کہ دین پہ، ہدایت پہ قائم رہنے کی دعا مانگو۔ ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خالص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔
ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب بھی کبھی لگے ایمان کمزور ہو رہا ہے، دنیا اٹریکٹ کر گیا ہے، کوئی برائی کوئی گناہ اپنی طرف بہت زیادہ لے کے جا رہا ہے، تو یہ دعا کثرت سے مانگا کریں، یہ آپ کو ہدایت پہ انشاءاللہ استقامت دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ دو میجر چیزیں جس کے پیچھے انسان غلط کام کرتا ہے، مال اور اولاد۔ اللہ نے کہا تمہاری یہ دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ ان کا حال فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ویسے نہیں پکڑتا، انسان کو اس کی کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ بات بہت یاد رکھا کریں کہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، تو وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ جہنم والوں میں سے سب سے ہلکے عذاب میں گرفتار شخص سے فرمائے گا، اگر زمین کی تمام چیزیں تیری ملکیت ہوں تو کیا تو انہیں اس عذاب کے بدلے میں بطور فدیہ دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں۔ وہ فرمائے گا میں نے تجھ سے جب کہ تو آدم کی پشت میں تھا اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، لیکن تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ اس دن ہم تمام دنیا کی چیزیں لے کر بھی اپنے آپ کو نہیں چھڑوا سکیں گے۔ اور اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ غلامی، اطاعت اور پرستش کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ آگے بدر کا واقعہ جو ہوا تھا اس کے بارے میں یہ آیت ہے، تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والے کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ آگے لوگوں کی ویکنس، انسان کی جو ویکنس ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے گنوایا؟ ذرا دیکھیں، عورتیں، آپ کے اسپاؤز، پھر آپ کے بچے، ہائے میرے بچے، میری اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، مال، نشان لگے ہوئے گھوڑے، یعنی آج کل کی گاڑیاں کہ لیمبورگینی ہے یا آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے، اس کے بعد آپ کی زمین، یہ ساری چیزیں کس کا سامان ہے؟ دنیاوی زندگی کی شان و شوکت کا۔ کیا آخرت میں ان سب میں سے کسی کا فائدہ ہے؟ نہیں، دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو ان تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو یہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں کو اللہ کے خلاف استعمال کرے گا تو یہ اس کو عذاب کی طرف لے جائیں گی۔ کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کئی بہتر ہیں؟ جاننا چاہتے ہیں؟ وہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، پرہیز میں رہتے ہیں، غلط چیزوں کے پاس نہیں رہتے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، ہم سب کو مانگنی چاہیے۔ اب یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو ایسی دعا کرتے ہیں؟ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی صفات ہیں، یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، الصابرین، اور سچائی کے خوگر ہیں، والصدیقین، اور عبادت گزار ہیں، والقانتین،
اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، والمنفقین، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی تہجد کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں، جب کسی کو انہوں نے دکھانا نہیں ہوتا اپنی پشتوں کو بستروں سے نکال لیتے ہیں، سردیوں میں بھی جا کے وضو کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے۔ جب رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ تمام لوگوں سے کہتا ہے، تمام مسلمانوں سے کہتا ہے۔ ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرے، لیکن ہم میں سے کتنے جو اس وقت جاگ کے اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں پاس ہمارے اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ گویا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اس وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس ہے اور لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں، اپنے اللہ سے مانگیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا مطالبہ پورا نہ کرے۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، عزت والا نہیں ہے۔ بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، علم تو تھا، ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن کیوں نہیں مانتے تھے؟ ضد کی وجہ سے۔ آج بھی مسلمان فطرتاً مسلمانوں کو سب پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے غلط، اور اگر آپ دیکھا جائے تو کیوں نہیں مانتے؟ ضد کی وجہ سے کہ ہم چھوٹے پڑ جائیں گے۔ پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی۔ اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کی طرف منہ کرنے کا مقصد ہے کہ تمام زندگی کے پیرائے اللہ کی طرف ہو جائیں۔ اور ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ ڈنڈا مارنا، گھر میں جا کے ٹی وی توڑ دینا، اپنے مردوں کو تانے دینا یا اپنی بیویوں پہ ظلم کرنا نہیں، صرف کیا پہنچانا ہے؟ پیغام پہنچا دینا۔ بڑے آسان طریقے سے یہ کام ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں؟ اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آج بھی مسلمانوں کو کتاب تو دے دی گئی، قرآن دے دیا گیا، ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایک دن تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، کچھ دن ہی رہنا پڑے گا۔ ذرا سوچئے کیا ایک سیکنڈ بھی آپ وہ آگ برداشت کر سکیں گے؟ اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر کے لائیں گے جن کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں سے بات شروع کی کہ تفریق بین الرسل نہیں جائز، تفضیل ثابت ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ ہمیں ایک چیز سکھا رہا ہے کہ اگر ایک ہی ماں باپ کے 5 اولادیں ہیں،
کسی کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کی شادی بہت اچھے گھر میں ہوگی، کسی کو کم میں ہو گئی، تو کیا کوشچن کرنا چاہیے؟ کیا اللہ سے سوال کرنا چاہیے؟ نہیں، اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، اور جس تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کرتا ہے، تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز کے اندر سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال آتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم سوال کریں یا شکوہ کریں، کیونکہ ہم اس کے کیا ہیں؟ غلام۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ آج ہم ویسٹ سے اتنے انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے وہ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہے، ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے وہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن وہ زیادہ ہیلپ فل ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے آئیڈیاز کو یا اپنے مائنڈ کو فالو کرنا ہے اللہ کی کتاب کو؟ اللہ کی کتاب کو اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائے، کفار سے دوستی اور محبت ممنوع ہے، حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ آپ نے دوست بنا لیا، آپ کے سامنے وہ فار انسٹنس ایک ایگزامپل لیتے ہیں، وہ شراب پی رہا ہے، آپ کہیں گے بھائی میں تو نہیں پی رہا، وہ پی رہا، وہ تو اس میں تو الاؤ ہے، میں تو اس سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ تھوڑے سے بات کیا ہوگا، آپ کو شراب نوشی کوئی ممنوع چیز نہیں لگے گی، آپ کو اس میں کوئی بری بات نہیں لگے گی، اور آہستہ آہستہ آپ بھی اسی کی طرف چلے جائیں گے۔ پچھلے پارے میں بھی اللہ نے کہا تھا کہ ان سے دور رہو کیونکہ یہ عذاب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے تعلق نہیں رکھنا۔ کیوں نہیں رکھنا؟ اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے بقا کے لیے، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کتنی بڑی بات کی کہ اگر ہم اس کافروں سے دوستی کریں گے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا میرے سے کوئی تعلق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اب دوستیاں کرتے ہوئے سوچئے گا، اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت بار بار اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ آسمان میں زمین میں وہ میرا ہے، میں جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ ہماری غلط بات، ہمارا گناہ سامنے آئے، لیکن ایک دن ایسا قائم ہونے والا ہے جہاں پہ اچھائی بھی سامنے آ جائے گی، برائی بھی سامنے آ جائے گی۔ تو ہمیشہ ہر گناہ، ہر بری طرف جانے سے پہلے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہم نے ایسی کوئی کام نہیں کرنا جس دن ہم رسوا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ گناہ سے بچائے گا۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یہ بھی آج کل کے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ ہے کہ یہ فلانا حکم قرآن میں تو نہیں ہے، یہ تو حدیث میں ہے۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے ہم نے قرآن کو بھی فالو کرنا ہے اور حدیث کو بھی۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، اتباع ہوتا ہے جیسے ایک بندہ چل رہا ہے نا، اس کے فٹ سٹیپس ہیں، دوسرا بندہ انہی کے قدموں پہ اگر پاؤں رکھ رہا ہے نا سیم، تو وہ ہوتی ہے اتباع۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ ہم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو تھامنا بہت ضروری ہے، اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ صرف محبت نہیں کرے گا، جو گناہ ہو گئے ہیں، جو جہالیت کے زمانے میں غلط کام کیے تھے وہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑیں گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ زندگی کا رول کیا ہونا چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دے دی۔ کس نے فضیلت دی؟
آج اگر دنیا میں بھی کسی کو اللہ نے چن لیا اور کوئی رتبہ دے دیا تو ہمیں حسد کرنی چاہیے، ہمیں دل میں کسی بھی قسم کا کینہ لانا چاہیے نہیں۔ اگر کسی کو دیکھ کے آپ کے دل میں آتا ہے نا، رشک آتا ہے، علم والوں سے رشک ہوتا ہے، ہماری ٹیچرز کو دیکھ کے ہمیں آتا ہے، اللہ سے مانگے اللہ آپ کو بھی دے گا، لیکن فضیلت دینے والا اور مقام دینے والا اللہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، اور ہم اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے تاکہ ہماری کلاس کمپلیشن تک جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اسلام میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، یا رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ایک بہت لطیف نقطہ یہاں پہ کہ جب ہمارے ہاں اولاد کی خوشخبری آتی ہے کہ ہمارے رحم میں اولاد ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا، بڑا ہو کے اسے ڈاکٹر بناؤں گی، انجینئر بناؤں گی، اس کو یہ بناؤں گی، وہ بناؤں گی، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہی سوچتے ہیں۔ حضرت عمران کی بیوی نے کیا سوچا کہ میں اس کو تیری راہ میں لگا دوں گی۔ اولاد کا مقصد کیا ہے؟ اولاد بہت بڑی آزمائش ہے، اور اولاد کا مقصد کیا ہے کہ اس کو اللہ کے کاموں میں، اللہ کی راہ میں لگایا جائے۔ اور یہ نقطہ بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اولاد اس لیے نہیں مانگنی کہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام پہنچانے میں مدد کرے گا۔ پھر جب اس سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگے، یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان سے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ صرف اپنی اولاد کو نہیں بلکہ نسلوں کے لیے دعا کی کہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے کیا تھے؟ خالو تھے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس، ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے، انہوں نے پوچھا، مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی، اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس تو بے موسم کے پھل آئے ہیں، تو انہوں نے ان کو تو نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کرو، انہوں نے کیا کیا کہ خود دعا کی۔ جب بھی آپ کسی برکت والی جگہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں برکتیں ہیں، اس جگہ میں برکتیں ہیں، تو خود اللہ سے دعا کریں۔ کیوں؟ فَإِنِّي قریب، وہ تو ہم سب کے بہت قریب ہے۔ اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے، یا رب، مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ جو بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی اولاد ہو، یہ دعا مانگا کریں۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ حضرت یحییٰ کے اوصاف بیان کی گئے ہیں کہ وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے، عورتوں سے بچیں گے، اور صالحین میں سے ایک ہوں گے۔ زکریا نے کہا، یا رب، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ انسان کی یہی فطرت ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں چاہیے، جب مل جائیں تو گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے یہ کیسے پاسبل ہوگا۔ سیم یہی انہوں نے کیا۔ اللہ نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ اللہ چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے کہا، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کرو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور
اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ ہمیں سے پوائنٹ ملتا ہے کہ صبح شام کے اذکار ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں بہت مرتبہ آیا ہے، لیکن اس نام کے پیچھے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی۔ عورت کے لیے سب سے زیادہ مشکل کیا ہوتا ہے کہ اس کی عزت پہ کوئی حرف آئے، کوئی اس کی عزت پہ بات کرے، اور وہ عورت جو اتنی پاک دامن تھی، جس نے پوری زندگی اللہ کے نام کے لیے لگا دی، کتنی سخت آزمائش ملی۔ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آزمائش آتی ہے تبھی مقام ملتے ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے، یہ آزمائش تھی ان کی۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ اے مریم، تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اے پیغمبر، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ چونکہ بہت سے لوگ، ان کی مدر نے ان کو نظر کر دیا تھا کہ یہ اللہ کی عبادت کریں گی اور کچھ نہیں کریں گی، تو بہت سے لوگ تھے جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش کے لیے امیدوار تھے، اس لیے آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ انہوں نے قرآن اندازی پر فیصلہ چھوڑ دیا، چنانچہ جن کلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرآن اندازی کی اور طے یہ پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے گا، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف بہنا شروع کر دے گا وہ کفالت کا حقدار ہوگا۔ سب نے اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں آ گئیں۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے لیے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور راز باز لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، پروردگار، مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے، کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر رکھتے ہو وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیروں سے کہا، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواری جو تھے وہ ان کے مددگار تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار صحابہ تھے۔ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں، یعنی وہ بھی مسلم تھے، کیونکہ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے
جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیریں کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب کوئی آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہو نا، تو آپ نے راہ راست نہیں چھوڑنی، آپ نے حق کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ کوئی جتنی مرضی تدبیریں کر رہے، سب سے بڑا تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کو کسی طرح کی مددگار نصیب نہیں آئیں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کبھی بھی ایمان کا اکیلا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ ایمان لائے اور کیا کیے؟ نیک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے پیغمبر، یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم کہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ بہت سوال کرتے تھے، تو اب اللہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسی ہے؟ آدم علیہ السلام جیسی۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ یعنی اگر محض اعجازی پیدائش ہی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے لیے کافی دلیل ہے، تو پھر تمہیں آدم علیہ السلام کے متعلق زیادہ عقیدہ جو ہے تجویز کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی، باپ نہیں تھے نا۔ اللہ نے روح پھونکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی اور نہ باپ تھے۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے حجت کریں تو ان سے کہہ دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گر گرائیں، اور جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ مباہلے کی دعوت دی گئی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تم سچے ہو، تو آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مسلمانوں، یہود اور نصارہ کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ ان سے کہہ دو کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو۔ کیا مشترک ہے ہم سب میں؟ سب اللہ کو مانتے ہیں۔ آگے انہوں نے سب ڈیوائیڈ کی ہے، لیکن سب اللہ کو مانتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو، گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں، یعنی تم گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھی؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یہ بات ہم نے پچھلے بارے میں بھی پڑھی کہ کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے نسب سے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے وہ ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ تو بعد میں نازل ہوئی تھی۔ دیکھو یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے، اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ مسلمان ہونا سب سے ضروری ہے، کسی گروہ کا حصہ ہونا ہمیں نہیں بننا۔ ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی باتیں اڈاپٹ کی، صحیح باتوں کو مانا، نیز یہ نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو۔
اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈمٹ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا، جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ہم ایمان لے آتے ہیں، اور دن کے آخری حصے میں ان سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں، مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی نے نہ مانا جو تمہارے دین کے متبع ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو، یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی۔ یہ ساری باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہودی کیا چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں نبوت آئے، نبوت کہاں آ گئی تھی؟ بنی اسماعیل میں، تو اس ضد میں وہ نہیں مان رہے تھے۔ یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پورے پارے میں اللہ نے ہمیں بار بار بتایا ہے کہ فضیلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کرتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ تعریف بھی کی جا رہی ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کچھ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس امانت رکھو گے وہ تمہیں واپس کریں گے، وہ اپنے بات کے سچے ہیں، اور انہی میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں عربیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قاعدہ یہ ہے جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم وعدے کر لیتے ہیں لیکن انہیں پورا نہیں کرتے۔ کرائٹیریا کیا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، قرب حاصل کرنے کا؟ عہد کو پورا کرے گا اور گناہوں سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک۔ اتنی سخت سزا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور سخت عذاب ہوگا۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کی بنائی ہوئی اس عبادت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ عبادت اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ تورات پڑھتے ہوئے گڑبڑ کرتے تھے، اپنی مرضی کے مفہوم نکالتے تھے، اپنی مرضی کے الفاظ دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کے علماء تھے انہوں نے جو لوکل پبلک تھی اس تک وہ کتاب نہیں پہنچنے دی، تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ آج بھی قرآن ہم ویسے عربی پڑھتے ہیں، عربی کی کوئی بھی سطر آپ پڑھ لیں اور جس کو علم نہیں ہے اس کے سامنے رکھ دے تو وہ کہے گا عربی ہے، یہ عربی از اے لینگویج، ٹھیک ہے؟ عربی معتبر نہیں ہے، قرآن کے الفاظ معتبر ہیں کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اسی لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ پرسنالٹی ورشپ نہیں کروانی، کسی گروہ کا حصہ نہیں بننا۔ اگر ہم اسلام کے لیے جڑتے ہیں یا ہم دین کے لیے جڑتے ہیں تو ہم بیسکلی کس کا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ آپ میرا درد سنتی ہیں، اس کا نہیں سنتی، اس کا نہیں سنتی، اس کے درس میں کیوں جاتی ہیں، وہ تو یہ ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ پرسنالٹی ورشپ نہیں کرنی، اللہ ورشپ کرنی ہے۔ یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور اس کے باوجود لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہے۔ کوئی انسان آپ اس کو اسلام کی دعوت دے، دین کی دعوت دے، درس سننے کی دعوت دے تو اسے کہیں کسی کا بھی سن لیں، کلام تو اللہ کا ہے نا، بیسکلی اللہ سے جوڑنا ہے، انسانوں سے نہیں جوڑنا۔ اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو جب تم مسلمان ہو چکے، تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟
اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔ زمین میں اور آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کے آگے اپنی گردن جھکا کے بیٹھے ہیں۔ ایک انسان ہے جس کو اختیار دیا گیا، علم دیا گیا، صرف وہی ہے جو اکڑ کے بیٹھا ہے۔ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے، کس پہ ایمان لائے؟ اللہ پر، اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر، اور اس ہدایت پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اور ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئی، اور ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، تفریق بین الرسول نہیں کرنی، اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تمام نبیوں کی، رسولوں کی تعلیم ایک ہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور جو اس وقت کی شریعت آئی ہے اس کو مانو۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کے روشن دلائل بھی آ چکے ہیں۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اب جو نہیں مانے گا، کتاب آگی، قرآن پڑھ لیا، دورہ قرآن بھی لے لیا، کورس بھی کر لیا، لیکن پھر بھی عمل میں نہیں آ رہی تو بہت سخت سزا ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی پھٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ ان آیات میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو حق کو سمجھنے کے بعد اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے دین سے پھر جاتے ہیں۔ البتہ ڈر گئے نا، ڈرے، اپنے بھی چیزیں یاد آئیں، پھر اللہ کیا ہے، رحمان اور رحیم اور تسلی دے گا۔ البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر لیتے ہیں، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کی حقیقت گناہ پر شرمندہ ہونا ہے اور آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دے تو ہرگز سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حسرت کرے گا انسان اس دن کہ ہمیں بچا لیا جائے، لیکن اس کی کوئی بات پوری نہیں ہوگی۔ اور پھر انسان کیا کہنا، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ میری قسمت میں بھی کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے، میں تیرا چاہنے والا ہوں، مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے، ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ الحمدللہ بڑی مشکلات کے باوجود اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے تیسرا پارہ بھی مکمل کر لیا۔ اب ہم جلدی سے اسٹوڈنٹ شیئرنگ کی طرف جاتے ہیں۔ جی بہت زیادہ ہے اس میں چیزیں۔ ایک جو بہت ضروری چیز یہ بتائیے کہ ہماری محفل جو ہے
ऐसे लोगों में ना हो कि जिनसे हमें गुनाह ना लगे, यानी कि वो हम देखते कि उसको गुनाह समझते ही नहीं, तो अपनी महफिल को पाक रखें. बिल्कुल माल हम अल्लाह की राह में खर्च करें, वो माल सही वाला हो, नाकिस माल ना दें. हम अल्लाह की राह में जो भी दें. बिल्कुल और हम आम जिंदगी में ना झूठ बोल जाते हैं किसी मजाक में, तो वो नहीं इस तरह करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. उस पर अल्लाह की उस पर लानत है. इतना बड़ी बात कर दी अल्लाह ने, तो हमें इस पर अमल करना चाहिए. जो भी हम बातें इसमें सोचते हैं उस पर अमल जरूर. अगर हम अमल करेंगे तो फिर हम कामयाब होंगे. बेशक. जी जनाब. हमें माल जो है वो अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए और हमें जो है किसी की दिलदारी नहीं करनी चाहिए और अपनी नेकी को ज़ाया नहीं करनी चाहिए, मतलब दिलदारी करके और एहसान जता के. बिल्कुल जी बेटे. हमें नबियों में तकलीफ नहीं करनी चाहिए, सब नबियों को मानना चाहिए. सब ने हमें इस इस्लाम की दीन की तलकीन की है और ऐसी गेट टू गैदरिंग नहीं करनी, जो ऐसे दोस्त नहीं रखने जो आपको बुराई की तरफ ले जाए. बिल्कुल जी. अल्लाह ताला जो है वो ईमान वालों के वली हैं, जो अल्लाह को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाते हैं. और हमको किसी पर माल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए और नेक काम है नेकी करनी चाहिए और नेकी का जरिया बनाना चाहिए. बेहतरीन जी. सूद का लेन देन नहीं करना चाहिए क्योंकि सूद हराम है और कर्जदार को मोहलत दें, अगर हो सके तो उसका कर्ज माफ कर दें. और ये जो सूद वाली बात है, प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने घर के मर्दों से डिस्कस करें, खुद भी करें. सूद नहीं लेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे तो क्या होगा. दुनियावी तौर पे शायद कोई कमी आ जाए, लेकिन कमी नहीं अल्लाह करता, लेकिन अल्लाह बढ़ाएगा. लेकिन ये चीज़ आपको अल्लाह के खिलाफ खड़ी करेगी. इसको बहुत ज़्यादा अटेंटिवली इसको फॉलो करें. जी जनाब. अल्लाह की राह में अच्छी चीज़ देनी चाहिए, जो भी दे अच्छी चीज़ दे. बिल्कुल. और सब्र करना चाहिए, किसी को दे वो अच्छी चीज़ दे. बिल्कुल जी बेटे. हमें अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए और सूद से बचना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए. जी जनाब. गलती करके अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि माफ़ी मांगने वाला ही बेहतर होता है उससे जो माफ़ी ना मांगे. बिल्कुल. और बार बार गलतियाँ हो तो परेशान नहीं होना, क्योंकि हम इंसान हैं. अगर बेऐब चाहो तो फरिश्तों से निभा कर लो. मैं आदम की निशानी हूँ, ख़ता मेरी विरासत है. ये याद रखें और तौबा कर लें. जी आप. अल्लाह पे आयत थी कि जिसमें कहा कि तुम्हारी औरतें बेटे सोने चांदियाँ, तो ये सब दुनिया जुड़ी है और सही हम बात इसी हमारी लाइफ जो वो इन्हीं के रिवॉल्व करती है. बिल्कुल. हमारा टारगेट जो है ना वो यही सब कुछ होता है. औलाद ये कुछ बन जाए, ये कुछ कर ले, हम फलां बना लें, हम फलां कर लें. तो दिस इज द लेसन ऑफ लाइफ कि ये इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहना. जब इसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे तो दुनिया में ही मगन रहेंगे. बिल्कुल. अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से करने हैं, लेकिन अपने लिए आगे का सामान ज़रूर मुकर्रर करना है. अपनी ज़िंदगियों के कुछ घंटे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ अल्लाह के और आपके होने चाहिए और उसमें बीच में कोई भी ना हो. जी जनाब. हमें सदका देना चाहिए. सदका सिर्फ माल का नहीं होता, लेकिन भलाई का भी होता है, अच्छी बात का भी होता है. तो हमें इस बात का भी ध्यान. और जैसे आप यंग हो तो मैं आपको बेहतरीन एडवाइस करूँगी, अपनी जान का भी सदका दो. अपनी जान को अल्लाह की राह में लगाना भी सदका है बेहतरीन, कि हम कैसे यूटिलाइज़ करें. जी जी आप. हाँ बताएं. अल्लाह को नाशुक्र लोग नहीं पसंद, तो नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, उनसे बचना चाहिए, तकवा इख्तियार करना चाहिए. जी बैक से आप. अल्लाह ताला से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि जब अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे तो उसके बाद हमारे दिल टेढ़े ना हो. हाँ ये बहुत ज़रूरी है. उस पे चलता रहे. बिल्कुल. नेकी के रास्ते पे. बेहतरीन बात. जी सूद से बचना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के खिलाफ जंग करना. बेहतरीन. जी आगे बेटा आप बोलो. ईमान वालों का वली है जो अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाता है. शैतान बेहयाई और मुफलिसी में डालता है. अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है. बेहतरीन. जी. अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हमें किसी के साथ उधार करना चाहिए तो किसी को यानी कि उसके साथ में ये करना चाहिए कि वो गवाह उसका कि वो इसने उधार लिया और वापस नहीं करना. और इसमें बुरा मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए. जी बेटा मेरी प्यारी प्यारी बच्चियाँ. अल्लाह से ज़्यादा किसी के पास इल्म नहीं. अल्लाह ईमान वालों का वली है, जो नूर की तरफ आया वो अल्लाह से महफूज. आसनती. बेहतरीन. माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. जी बेटा. हमें कोई ऐसा
ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें सूद हो, और अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, और नमाज कायम करो और सब्र करो, फिर अल्लाह सब्र का अजर देगा। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नज़र बद से बचाए और आपको इस रास्ते पे लगाते हैं। आमीन। जी बेटा। सबसे बचना है क्योंकि अल्लाह ये चाहिए तो देता है और चाहे नहीं लेता है। बेशक। जी आगे आप। अगर हमें किसी की मदद करनी चाहिए तो हमें जताना भी चाहिए कि हमने किसी की मदद बिल्कुल, नेकी करनी किसके लिए? अल्लाह के लिए, इंसानों के लिए नहीं। जी बेटा। दुनियावी ज़िंदगी का जो भी शान शुक्र का सामान है उसका इस दुनिया में, इसी दुनिया में फ़ायदा है, इस दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमें तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करनी चाहिए ताकि हम इस दुनिया में और किसी की शान और दौलत देख के डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अल्लाह ताला हमें आखिरत के बेहतरीन चीज़ें दे, इस पे यकीन रखना चाहिए। जी बेटा आगे आप बताओ। अल्लाह ताला जिसको चाहे ज़्यादा दे और जिसको चाहे कम है, अल्लाह ताला से सवाल नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उसके लिए बेहतरीन बात। जी हदायत देना हमारा काम नहीं है, अल्लाह का काम है, और अगर वो गलती हुई तो दिल से तौबा करना चाहिए। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ क्या है? पहुंचा देना। जी बेटे। हमें सब्र करना चाहिए, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वाला है। बेशक। जी बेटे। हमें फजूलखर्ची नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला की राह में खर्च करना चाहिए। जी। और बेहतरीन खर्च करना चाहिए। जी बेटे। अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट क्वालिटीज दी है, तो हमें कंपैरिजन से मना किया गया है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और तमाम फजीलत अल्लाह के हाथ में है। और ये बात हमने इम्प्लीमेंट भी करनी है, किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं करना और अपना भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना। जी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, क्योंकि अल्लाह ताला की मोहब्बत सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से होती है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और नेक अमल करने चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के साथ अताअत के साथ साथ नेक अमल भी चाहिए। जी ईमान प्लस अमले सॉलिह इज इक्वल टू जन्नत। जी मेरा हमें बेटा। हमने सौले करना चाहिए, साबित करना रखना चाहिए, और अगर हमने नेकी कर लिया तो उसे भूल जाए, और कोई वादा करे तो उसे पूरा करे। बिल्कुल। जी ऑनलाइन कोई शेयरिंग करना चाह रहा है? जी मैं जी 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 करें। इसमें एक तो जो है हजरत ईसा इस्लाम के बारे में बताया गया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया है, हम जगह का जिक्र किया गया है। एक तो हमें सूद हमसे बचना चाहिए और अल्लाह ताला से माफी तलब करनी चाहिए, अल्लाह ताला की राह में हमें खर्च करना चाहिए, और जितना भी हो सके किसी दूसरे को देख कर हमसे हसद नहीं करनी चाहिए, और बस इतने। बेहतरीन। जी और कोई शेयरिंग करना चाह रहा है? चले जी दुआ की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, या गफूरुर रहीम, या अरहमुर राहिमीन, हम सब के प्यारे अल्लाह, तेरी रज़ा के लिए आज हम यहाँ आए, बैठे, तेरे कलाम को खोला। या अल्लाह हमारा यहाँ पे आना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना कबूल और मकबूल करना। या अल्लाह जो गलती कोताही हो गई है, या अल्लाह हम इंसान हैं, खता के पुतले हैं, या अल्लाह उस पर हमारी पकड़ ना करना। या रब्बुल इज़्ज़त ऑनलाइन वाली जितनी बहनें बड़े सब्र के साथ इतनी नॉइस डिस्टर्बेंस के बावजूद बैठी रही, उनको बेहतरीन बेहतरीन अजर व सवाब अता करना। या रब्बुल इज़्ज़त, या गफूरुर रहीम, तूने हमें जो जितने तमाम अहकाम इस बारे में सिखाए हैं, हमें उस पे अमल करने वाला बनाना। या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों से, हमारी औलादों की ज़िंदगियों से, हमारे आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों से सूद को निकाल देना। या अल्लाह अगर कोई सूद में फंसा हुआ है, या अल्लाह उसकी मदद फरमाना कि वो इस गुनाह से निकल आए। या मेरे अल्लाह, या गफूरुर रहीम, हमें एक दूसरे का मददगार बनाना। या अल्लाह हम किसी की शक्ल देख के किसी के बारे में कोई बात ना है कहें, क्योंकि अलमुसव्विर तू है, तू ही सूरतों का बनाने वाला है, और आज से पहले अगर हमने कभी कोई ऐसी बात की तो हमारी उस पर पकड़ ना करना। या अल्लाह हम तमाम गुनाहों से जो हमने पहले कर दिए, जहालियत में कर दिए, मेरे अल्लाह हाथ उठा के तेरे हुजूर तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। या अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देना। मेरे प्यारे अल्लाह हमारे दिल से हसद, कीना, अदावत, बुग़्ज़ निकाल देना, हमारी ज़बानों को नरम कर देना। या अल्लाह हमारी ज़बान से किसी की दिल आज़ारी ना हो, और अगर कभी ऐसा हो गया है तो हमें माफ़ कर देना। या अल्लाह हमें अपनी मखलूक का
خیر خواہ بنانا، ہم تیری مخلوق کے خیر خواہ بنے، ہم ایک دوسرے کے مددگار بنے، ہم کسی کا دل نہ دکھائیں۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، تو بہترین 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 مدد کرنے والا ہے، تو ایمان والوں کا ولی ہے۔ یا اللہ ہمیں ایمان دینا اور پھر ہمارا ولی بن جانا۔ یا اللہ ہمیں مسلمان سے مومن اور مومن سے عباد الرحمن بنا دینا۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنانا۔ یا رب العزت ہمیں نماز قائم کرنے والا بنانا۔ یا اللہ ہمیں اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے پاک کرنے والا بنانا۔ یا اللہ ہمیں بہترین چیز تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنانا۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا کرنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو دین کے کام کے لیے چن لینا، انہیں شیطان مردود سے پناہ میں رکھنا۔ یا اللہ جتنے لوگوں کے رشتے نہیں ہوئے انہیں بہترین رشتے عطا کرنا، جو روزی سے پریشان ہیں انہیں بہترین روزگار عطا کرنا، جن کی اولاد نہیں انہیں بہترین اولاد عطا کرنا۔ یا اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی جائز خواہشات کو پورا کرنا۔ میرے رب، میرے پیارے اللہ، ہمارے جتنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت کرنا، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ اس دنیا کی جدائی تو ہم تیری رضا کے لیے برداشت کر رہے ہیں، آخر میں ہمیں ان سے ملا دینا۔ یا رب العزت ہمیں جنت میں اکٹھا رکھنا۔ میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ یا اللہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ ننھے ننھے ہاتھ جو دعا کے لیے کھڑے ہیں، یا اللہ ان کے بہترین نصیب کرنا۔ یا اللہ ان کو اپنے دین کے لیے چن لینا۔ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں کرنا۔ یا اللہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پہ موجود ہیں ان سب کے لیے ڈھیروں ڈھیروں آسانی کرنا۔ اگر کوئی قرض میں دبا ہوا ہے اس کا قرض ادا ہو جائے۔ یا اللہ اگر کوئی سود میں گرا ہے اس کا سود ختم ہو جائے۔ یا اللہ اگر کوئی کسی بھی قسم کی مشکل ذہنی دباؤ میں ہے تو وہ دور کر دینا۔ یا اللہ ہر مانگنے والے کو صاحب اولاد کرنا۔ یا میرے اللہ، یا غفور الرحیم، ہر اس نعمت کا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا ہے ہمیں عطا کرنا، اور ہر وہ بری چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی پناہ دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ کثیرا۔